اب آئیے دوسری سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ لہو لعب، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ لہو کہتے ہیں کھیل کود، وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کر دے، وہ لہو ہے۔ الہا یلہو، یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت نے۔ اب تکاثر جو ہے کثرت سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کے تین معنی ہیں۔ کثرت کی طلب، نمبر دو کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ، مقابلہ۔ نمبر تین کثرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ تین معنی ہیں۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں محتاط کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت اور محتاط پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے نے۔ تینوں معنی ہوں گے۔ غافل کیے رکھا، یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، کپڑے کے 2 جوڑے اس کے پاس ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ما قل و کفا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے۔ خیر مما کثر و الہا، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، محتاط میں ہو، کثرت سے ہو، لیکن غافل کر دے۔ جب محتاط ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا۔ الہاکم التکاثر عن ماذا، کس شے سے؟ یہ پھر وہی حذف کا اسلوب ہے، اس میں یہ کہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حقائق سے غافل کیے رکھا، اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا، اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا، درون بینی، اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ یہاں پر محذوف کے درجے میں آئیں گی۔ اس میں انسان اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک، وہ حذف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ لیکن حاصل کیا؟ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے، یا محتاط کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ نے، یا محتاط کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک۔ اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ 2 گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا، آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی، یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کثرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی، کثرت نفوس، یہ بھی قابل فخر شے ہوتی ہے۔ تو اپنے زندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو، ہماری کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ اور مستند روایت بھی نہیں ہے، اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں۔ حتی زرتم المقابر سے مراد یہ ہے کہ یہ محتاط کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اتر نہ جائے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی، وہ دوسری کا طالب ہو جائے گا، دوسری ہو تیسری کا طالب ہو جائے گا۔ انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پر نہیں کر سکتا۔ اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ عین قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ وہ محتاط کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ سورہ حدید کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی،
یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا اور قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہوں قبر میں، تب بھی یہ بہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، یا بہتات پر فخر کرنے کا جذبہ، یا بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ، یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو قبروں تک۔ کلا سوف تعلمون، اب یہ ہے انذار کا انداز، کوئی نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، تم جان لو گے۔ سوفا کہا ہے یہ، حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی، لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے، اس لیے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو، موت منڈلا رہی ہے ہمیشہ ہر شخص کے سر پر، اس کی موت کچھ پتہ نہیں، اگلے ہی لمحے آ جائے، لہذا سین کے ساتھ بھی، لیکن سوفا ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے، صحت بھی ہے، بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو صوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، اگرچہ وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصرع آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز ہوش آئے گی، لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا، کیا حاصل؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید، پھر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے اوپر عیاں ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ تمہاری فبصرک الیوم حدید، اب تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، ہر شے، ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منکشف ہو گئی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، یہ جو ہے کلام شرطیہ ہے، لو اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اگر تم جان لیتے، کاش کہ تم جان لیتے، یہ تمنائی جو ہے ماضی تمنائی وہ بھی اس انداز میں آتا ہے، کلا لو تعلمون، اگر تم جان لو، کاش کہ تم جان لو، لیکن یہ کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اگلی آیت جو ہے بظاہر تو احساس ہوتا ہے کہ شاید لترون الجحیم جو ہے یہ اس کا جواب ہے، شرط کا جواب، لیکن ایسا نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ جواب شرط یہاں محذوف ہے، اور اکثر و بیشتر نے تو اس کے فوراً بعد جو ہے محذوف کو مانا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ، تو تمہاری عاقبت سنور جائے، یہ گویا کہ اس کا جواب شرط ہے جو یہاں محذوف ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لو گے، تمہاری عاقبت سنور جائے گی، تم اس حاویہ سے بچ جاؤ گے، فَأُمُّهُ حاویہ، تمہارا انجام بخیر ہوگا، یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محذوف ہے۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک خیال ہے، اور وہ خیال وزنی ہے، کہ یہ جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں تین مزید، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ تینوں بھی در حقیقت کلا لو تعلمون علم الیقین ہی کے تابع ہیں، یہ سارا شرطیہ کلام چل رہا ہے اس سورت کے آخر تک، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، لازم، اور یہ کہ تم دیکھو گے جہیم کو، جہنم کو دیکھ کر رہو گے، پھر تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے، آنکھ والا دیکھنا، یقین کا دیکھنا، اور پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، تو یہ گویا کہ جواب شرط اب اس کے بعد آئے گا، یہ سب کچھ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری منزل درست ہو جائے، تمہاری عاقبت سنور جائے، تم انجام بد سے محفوظ ہو جاؤ، تم حاویہ میں گرنے سے بچا لیے جاؤ،
تو یہ بھی ایک رائے ہے اور رائے قوی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ دو آیات کے بعد جواب شرط کو اگر محذوف مان لیا جائے اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ کلام مستانفہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، تو بات زیادہ نکھرتی ہے، واللہ عالم۔ میں اپنی اس رائے کے مطابق اب ترجمہ کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے، کوئی مفر نہیں، اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے، اور جو یقین اس وقت ہوگا علم الیقین کے درجے میں، عین الیقین کے درجے میں نہیں، وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے، تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے، تمہیں دلیل سے، عقل سے بات کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ لایا جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شے سے بچا لیے گئے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا ہے، کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر۔ وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو، جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر، کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے، کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے، یہ ہے وارد۔ مورد کہتے ہیں گھاٹ، اترنے کی جگہ۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ پھر ہم بچا لیں گے ان کو جو کہ تقویٰ والے تھے، اور جو جہنمی ہیں وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گے، لیکن ایک دفعہ تو آنا ہی ہے۔ یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حدید میں یہ جو نقشہ آیا ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے، اور وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں کہ جو روشنی ہوگی، ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے تھے، وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے، اور دوسرے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے، اور پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے، جواب شرط تو محذوف ہے، لیکن یہ دونوں انٹر لاکڈ ہیں، اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کہا یہ کہہ کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کوئی نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لا محالہ اس جہنم کو دیکھنا ہے، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، جس کو کہ اوپر فرمایا گیا حاویہ فَأُمُّهُ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور یہی ہے در حقیقت کہ جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے، انٹرلاک کر رہا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اب یہاں سے کلام مستانفہ ہے، یہ علیحدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے، یہ تو اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے دیکھ لو، یقین، علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو، تو پھر یہ کہ تمہاری عاقبت سنور سکتی ہے، تم اس خسران ابدی سے بچ سکتے ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ لیکن بہرحال ثم لترونها عین الیقین، پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے۔ اب یہاں پہ عین الیقین آیا، مشاہدے پر مبنی یقین۔ میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا آپ سے بعد میں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے حکمت قرآن کی، ابھی اس ترجمے کو اور جو اس کا جو ایک ترکیب ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا، پوچھے جاؤ گے، محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں۔ ایک حدیث تو بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس عدالت اخروی سے یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گلائی،
80 برس دیے تھے، کہاں صرف کیے؟ پھر دوسرا سوال، عمر کا ایک خاص حصہ شباب، جوانی کا دور، قوتوں کا، امنگوں کا، حوصلوں کا، عزائم کا، وہ کہاں گنوائی؟ جوانی جو ہے وہ کہاں گنوائی؟ پھر دو سوال مال کے بارے میں، مالہ من ان اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا؟ حرام سے کہ حلال سے؟ جائز سے کہ ناجائز سے؟ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا تھا؟ اور پھر ایک سوال، وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار لگاتے چلے گئے اور عمل جو ہے وہ وہیں کا وہیں ٹکا رہا، وہ زیرو ہی پوائنٹ کے اوپر لگا رہا۔ وہ علم جو ہے وہ تو در حقیقت حجت بن جائے گا انسان کے خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حجت بنے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ یہ 5 سوال اس حدیث میں آئے ہیں۔ باقی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے حضور کی سیرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ فاقے کی کیفیت تھی اور شدید نقاہت۔ حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ حضور کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی فاقے سے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ حضور شاید اپنے لیے تو نہ بھی یہ کرتے، لیکن یہ کہ اپنے ان دونوں صاحبوں کو لے کر آپ گئے۔ ایک انصاری صحابی تھے ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری، ان کا ایک نخلستان تھا قریب ہی، وہاں چلے گئے۔ وہاں 3 مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا، جواب نہیں آیا، تو لوٹنے لگے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ابو الحسن کی، وہ دوڑتی ہوئی نکلی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سن لی تھی، پہلا سلام جب آپ نے کیا وہ بھی میں نے سن لیا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ 3 مرتبہ سلام کریں، ہم پر آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر جو ابو الحسن وہ ذرا چلے گئے پانی لانے کے لیے۔ پھر وہ دوڑی، انہوں نے کچھ کھجور جو ہے وہ سامان کیا حضور کی ضیافت کا۔ پھر جب وہ آ گئے ابو الحسن تو انہوں نے پھر کوئی جانور بھی ذبح کیا، گوشت بھی تیار کیا، ضیافت کا اہتمام ہوا۔ جب یہ کھا چکے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا حساب دینا ہوگا۔ باقی یہ کہ اور دوسری احادیث کے اندر بھی نعمت تو ہر شے ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے تو نعمت ہوگی، جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے تو بہرحال وہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے جس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا۔ صحت دی ہے، حساب دینا پڑے گا۔ قوت دی ہے جسمانی، حساب دینا ہوگا۔ مال دیا ہے، حساب دینا ہوگا۔ اولاد دی ہے، حساب دینا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شے جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، یہاں تک کہ جو بھی سانس آ گیا صحیح طور پر، یہاں تک کہ جو دن بھی گزر گئے عافیت کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہی انداز ہے جو اس خطبے میں ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر عمل کیے جو بھی کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے گا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا، کوئی چھٹکارا نہیں، بھلائی کا بھلا برائی کا برا۔ اس بدلے کے اندر ان کا ایک دوسرے کو اکاؤنٹ فار کر دینا جو ہے، نیکیاں ہیں جو اگر جو برائیاں ہیں لیکن اگر نیکیوں نے انہیں دفع کر دیا ہے، ان کا کفارہ بن گئی ہے، تو سامنے تو آئیں گی، لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تول میں پھر نہیں آئیں گی، وہ چیزیں حساب کتاب میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ کفارہ ہو چکا ہے، حساب کتاب میں نہیں آئے گا، لیکن دکھا دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی۔ اب آئیے یہ یقین کے موضوع پر کچھ بات، یقین کسے کہتے ہیں اس کا بھی میں نے استقصاء کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صوفیاء کے ہاں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں، جیسے نفس انسانی کی 3 کیفیات، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے،
انسانی جان، اخرجوا انفسکم، فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہوئے نکالو اپنی جان. تو یہاں نفس سے مراد جو ہے پورا انسان کی معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے. لیکن تین کیفیات ہیں اس کی. ایک نفس امارہ ہے، یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈ یا لیبیڈو سے، ہمارے اینیمل انسٹنکٹ سے، جو بدی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا. ایک نفس لوامہ ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، کانشنس ہے، یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے، یہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے. اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت، جبکہ انسان خیر پر، نیکی پر، ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے، جم جائے، استقامت حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے، دل ٹھک گیا. اسی طرح یقین کی تین کیفیتیں ہیں. دو اصطلاحیں تو یہاں آئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین. ایک یقین ہے علم کے درجے میں، یقین علمی، یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے، دلائل سے، علم نظری، اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے. ایک یقین ہے عین الیقین، ایک شے کو دیکھ لیا بچشم سر، ایک شے کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا، اب یقین جو ہے یقیناً اس کی نسبت گہرا ہو جائے گا. اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے حق الیقین. سورہ واقعہ میں ان ھذا لہو حق الیقین، اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین، انہ لحق الیقین. اب اس پر صوفیاء نے گفتگو کی ہے، ان تینوں میں کیا مراتب ہیں، کیا مدارج ہیں، نسبتیں کیا ہیں. وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا مفہوم کیا ہے. امام راغب اصفہانی نے الیقین من صفت العلم فوق المعرفہ، یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے، کیفیت ہے جو معرفت سے بلند تر ہے. معرفت، اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت جو ہے بہت اونچا لفظ ہے، معرفت حاصل ہوگی، لیکن یہ کہ معرفت سے بلند تر درجہ ہے یقین کا. الیقین من صفت العلم فوق المعرفت والدرایت، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، صغرا کبرا جوڑ کر جو بھی کوئی شے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے یقین. وَهُوَ سکون الفہم مع ثبات الحکم. اس میں دو کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے، دل ٹھک جائے. ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہو، گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم، انسان کا دل کا ٹھک جانا، عقل کا مطمئن ہو جانا، نفس مطمئنہ، یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے، بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے. حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں، حقیقت یہی ہے. اور اس کے ساتھ ثبات الحکم، رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے. یہ ہے اصل میں یقین. اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند تر لفظ ہے یہ یقین، ایقان، یقین. اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا، آمن لہو، مان لیا، ٹھیک ہے، تردید نہیں کی. اور ایمان جو بہی کے ساتھ بھی آتا ہے، آمنہ بہی، اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے قانونی ایمان، ظاہری ایمان. اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کسی جگہ بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا. اس میں مسلمان، منافق، مومن سب کے سب شامل ہیں. لیکن یقین کا لفظ جو ہے دو مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں خاص طور پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور سورہ لقمان میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. زور تاکید کے لیے ہم کو بھی دوبارہ دو مرتبہ سورہ لقمان میں لائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا صرف مان لینا مفید نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین پیدا نہ ہو جائے. اور یہی بات کہی گئی ہے، اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وہ گمان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہوگی،
بات واقعی وزنی ہے، مدلل ہے، آخر نیک اور بد برابر تو نہیں ہو جانے چاہیے، بات وزنی ہے آپ کی. اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، خیر بھلا، اور اگر بدی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن دل نہیں ٹھکتا. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اصل شے جو مطلوب ہے وہ یقین ہے آخرت کا. وبالآخرۃ هم یوقنون وهم بالآخرۃ هم یوقنون. یقیناً کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورہ نساء، وما قتلوه یقینا، ہرگز قتل نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے. یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ خام خواہ کا ان کا خیال ہے، یہ ایک مشتبہ صورت تھی جو ان کے لیے بنا دی گئی. 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے موت کے معنی میں قرآن مجید میں. سورہ ہجر میں حتی اتانا الیقین، یہ سورہ مدثر میں، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورہ ہجر میں. یعنی یقین وہ یقینی شے، شدنی امر، جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اس سے بھی اصل میں اس یقین کا جو لغوی مفہوم ہے اس پر روشنی پڑتی ہے. موت وہ شے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں. اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جاتا. سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے وہ موت ہے. تو یقین، الیقین کہا گیا موت کو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے. آخری سانس بھی آپ کا بندگی رب کی کیفیت میں نکلنا چاہیے. اور یہ کہ حتی اتانا الیقین سورہ مدثر میں یہاں تک کہ موت آ گئی. اب یہاں پر جو میں یقین جو آیا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ان 3 مدارج یا مراتب کو ایک سادہ سی مثال سے پہلے واضح کر دوں. آپ نے دیکھا کہیں کہ دھواں ہے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے. دھواں آپ نے نہیں دیکھا، یہ علم الیقین ہے. یہ نظری علم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جہاں ہو وہاں دھواں ہوتا ہے، دھواں جہاں ہو وہاں آگ ہوتی ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. لہذا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا حکم لگانا یہ علم الیقین ہے. قرائن سے، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، دلیل سے. یہ کائنات ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ مخلوق ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے. یہ دلیل ہے، استدلال ہے. لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم الیقین ہے. نظری علم، استدلالی علم، اس کی بنیاد پر علم یقین. البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے، گہرائی ہو سکتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ لی آگ لگی ہوئی ہے، یہ معائنہ اور مشاہدہ ہے. لیس الخبر و کل معائنہ. وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی شے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا. یہ عین الیقین ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، بچشم سب دیکھ لیا. اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے، یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے، معائنہ ہے. لیکن یہاں آپ نوٹ کیجئے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. انسان کے حواس کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں. کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے، یا کوئی شے نظر آ رہی ہے، رنگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی بینائی کا انتشار ہے. حواس دھوکہ دیتے ہیں انسان. اسی لیے وہ بہت مشہور مصرع ہے کہ آنچے می بیمنیم یا رب یا بیداریست یا رب یا بے خواب. پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے، یہ بیداری ہے. دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، واقعتاً دیکھ رہا ہوں. اسی کے برعکس کیفیت ہے وہ جو سورۃ النجم میں آئی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا. بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن، آنکھ اور دل کی آنکھ، ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ، دونوں نے کامل ہم آہنگی اور موافقت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا. دل نے تصدیق کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کوئی دھوکہ ہے. یہ آگ نہیں ہے، آگ کی کوئی صورت ہے. یہ برف نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے. یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے. یہ انداز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا، اب یہ حق الیقین، یقین کا آخری درجہ. یہ حق الیقین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ
کہ جو مطلوب ہے۔ اس میں اگرچہ اب بحثیں ہیں صوفیہ اور متکلمین کے مابین۔ صوفیہ نے بڑے طنز کیے ہیں متکلمین پر، پائے استدلالیاں 24 بود، پائے 24 سخت بے تمکین بود۔ یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی بے تمکین ہے، بے ثبات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل شے تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو، اپنا تجربہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے۔ یہ عین الیقین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا، عین الیقین تو آخرت ہی میں حاصل ہوگا۔ یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کا پردہ حائل رہے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم الیقین سے آگے کا کوئی درجہ بہرحال ہمارے لیے، عین الیقین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا، تجربہ کرایا اور آپ کو دکھایا گیا وہ سب کچھ۔ لیکن یہ تو بہرحال معجزات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مشاہدہ ہے جو کرایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جو جدید ریشنلسٹ ہیں وہ اس معراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رؤیت ہی قرار دیتے ہیں، رویا ہی قرار دیتے ہیں، ایک طرح کا خواب۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ معراج بجسدہ شریف ہوا ہے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشم سر دیکھا ہے، اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے، وہ تو جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جبکہ اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالا تر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بتانا بھی بیکار ہے، اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لیے تصور بھی ممکن نہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشح ہو رہا تھا، تجلیات الہی کا جو انعکاس تھا، اس کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جما کر، نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو۔ بہرحال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشم سر دیکھا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے ہمارے لیے، عام انسانوں کے لیے یہ جو ہے دیکھنا، اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ جبکہ نماز استسقاء آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے، ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے، تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا حضور، کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں، اس درجے مشاہدہ قرب، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی دوسرے مرحلے میں، اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھمکا تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں، لیکن یہ کہ جان لیجئے کہ یہ جو عین الیقین کا درجہ ہے یہ یقیناً آخرت کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے جو فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر لازماً تم دیکھ کر رہو گے اسے، یقین کا دیکھنا، وہ عین الیقین ہوگا، وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معائنہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم الیقین کے نتیجے میں بھی حق الیقین پیدا ہو سکتا ہے؟ یقین کی وہ گہرائی کہ جو بالکل اپنی انٹینسٹی میں اس درجے کی ہو جس درجے میں کہ بچشم سر کسی شے کو دیکھنے سے یقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہے در حقیقت اختلاف، اور یہ مسئلہ ہے بہت اہم۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کا تمسخر، استہزاء کا انداز، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہے نصوص سے کہ حق الیقین اس درجے کا کہ جو عین الیقین سے بھی گہرا ہو وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔ عین الیقین اپنی جگہ پر ایک دوسری شے، نوعیت کے اعتبار سے بچشم سر کسی شے کا دیکھنا، لیکن یہ یقین کی آخری منزل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کو دیکھ کر بھی ایک اشتباہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ آگ ہے کہ نہیں ہے، سانپ کو دیکھ کر بھی کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، سانپ ہے یا کوئی سانپ کی شکل ہے۔ یہ کوئی کھلونے آج کل ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جن میں تمیز کرنی مشکل ہے، بالکل معلوم ہو کہ سانپ ہے۔ معلوم یہ ہو کہ عین الیقین آخری درجہ نہیں ہے، عین الیقین سے بھی آگے بڑھ کر حق الیقین درکار ہے۔
آیا وہ حق الیقین اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو جبکہ وہ ابھی غیب میں ہے؟ یؤمنون بالغیب، تو ایمان بالغیب کی انٹینسٹی حق الیقین تک جا سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اور میں یہاں پورے انشراح صدر کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں اس کا کہ یہ عین ممکن ہے جو نصوص سے ثابت ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں اس کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے، ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد، وہی مقام ہے احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کا جو سورۃ الفاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید میں۔ اور اس میں احسان اصل میں ہے کیا؟ وہ یقین کی انٹینسٹی ہے۔ ایک تو ہے اسلام، ان تشہد، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسلام ہے۔ ایک ہے ان تؤمن، تمہیں یقین ہو جائے، ایمان ہو، تمہیں ایمان ہو، دل سے تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پر بھی یقین، آخرت پہ یقین۔ ایک ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی انٹینسٹی یقین کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ بات جو ہے یہ اگر ناممکن بات ہوتی تو یہاں احسان کی وضاحت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے۔ معلومہ یہ درجہ ممکن ہے، اس درجے تک انسان کی رسائی ممکن ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ تو ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور یہی زیادہ تر زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ دوسری روایات میں ان تخشى اللہ کانک تراہ، اور ایک جگہ ان تعمل للہ کانک تراہ، تمہارے دل میں خشیت اللہ کی اتنی ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی برابر عین الیقین کے درجے تک بات پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس طریقے سے، اس انٹینسٹی کے ساتھ گویا کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ مجھے شعر یاد آیا، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، یہ جو ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو وہ حقیقت منتظر سامنے اگر آ جائے تو کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ انسان جو ہے وہ سجدہ کرے گا۔ جیسے کہ آیا بھی ہے سورہ نون میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت صاحب ایمان اور صاحب یقین کس کیف کے ساتھ سجدہ کرے گا، اس کا ہم تو صرف کچھ ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں۔ وہ ہماری اپنے لیے ہمارا اپنا تجربہ نہیں ہے۔ لذت این بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہ ہو ہم جان نہیں سکتے۔ لیکن اس حدیث جبرائیل سے کانک تراہ، اس درجے تک یقین کا پہنچ جانا عین ممکن ہے کہ جس درجے میں کہ انسان کسی شے کو بچشم سر دیکھ کر یقین کرتا ہے۔ اس ضمن میں دو اور حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عوف ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا، کیف اصبحت یا عوف، اے عوف آج صبح کیسی ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، غیر معمولی بات، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ہوئی ہے بڑے سچے مومن کی حیثیت سے۔ اب حضور ذرا چونکے، یہ جواب غیر معمولی تھا۔ آپ نے فرمایا ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تم ذرا بتاؤ کہ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، بیان کرو، ذرا تعبیر کیسے کرو۔ طویل حدیث ہے جو ان کا جواب ہے، لیکن اس کے جو الفاظ اس وقت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کانی انظر الی اہل النار وکانی انظر الی اہل الجنہ وکانی انظر الی العرش، اے اللہ کے رسول میں تو بالکل ایسے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں عرش خداوندی کو، میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو، اور میری کیفیت یہ ہے، میرے یقین کی انٹینسٹی کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ سے یہ حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے سوال کیا کہ زید ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ مجھے عرش رحمان کا ایسا یقین حاصل ہے جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہی الفاظ حضرت زید بن حارثہ کے،
آج میں نے تلاش کیا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے بعض صحابہ کس کا، لیکن میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا، لیکن یہ قول بھی میں نے پڑھا ہے کسی صحابی کا کہ ایمان اور یقین کا وہ درجہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے جنت کو اور دوزخ کو دیکھوں گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کا یہ درجہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، غیب میں رہتے ہوئے بھی ناممکن الحصول نہیں ہے، اور یہ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ عام انسانوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عوف ابن مالک انصاری نے جو اس کے لیے اپنی محنت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی، میں نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا ہے دنیا کے لذائذ سے، اور میں نے اپنی راتوں کو جاگ کر گزارنا یہ اپنا معمول بنا لیا ہے، اور میں نے اسی طریقے سے سخت دھوپ اور سخت تپش کے دنوں میں بھی بھوکا پیاسا رہنا، مراد یہ کہ روزہ رکھنا، اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ یہ گویا کہ یہ جو تقرب بالنوافل والا درجہ ہے، اس سے انسان اس درجے تک یقین کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو بالکل جیسے کہ بچشم سر دیکھنے سے یقین حاصل ہو، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ حق الیقین ہے جو غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی، علم الیقین کے درجے میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اس درجے کا یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ درجہ ہمارے لیے تو ایک صرف سمجھنے کی شے ہے، ایک علمی حقیقت ہے جس کو ہم پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یقین کی دولت جتنا بھی ہمارا ظرف ہے اس کے حوالے سے اس کی مناسبت سے عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔